بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال تعالى في مقام آخر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں مبعوث فرمایا، اس زمانے میں بھیجا جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ جس زمانے میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، انسان کی کوئی عظمت، کوئی احترام نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ ساری چیزیں انسانوں کے درمیان سے مفقود تھی، ناپید تھی، بالکل بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی عظمت، بلکہ جانوروں سے بھی برا حال تھا۔ معمولی باتوں پر جھگڑے فساد ہوا کرتے تھے۔ 40 سال تک ایک خاندان سے دوسرے خاندان تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک ان کے جھگڑے چلے آتے تھے، معمولی بات پر کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا، فلاں جانور فلاں کے کھیت میں داخل ہونے کی وجہ سے ان کی آپسی جنگیں چلی جاتی تھی۔ اتنی جنگیں ہوتی تھی کہ نوجوان نسلیں ختم ہو جاتی تھی، بچے جوان خاندانوں سے، قبیلوں سے بالکل بھی ختم ہو جاتے تھے، ماؤں کی گودیں سونی ہو جاتی تھیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی انا کی بنیاد پر وہ جھگڑے مسلسل چلے آتے تھے۔ ایک دوسرے کا کوئی احترام نہیں تھا، بلکہ انسانیت آپس میں لڑتی تھی۔ ایک انسان دوسرے انسان کے نزدیک کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا، ایک کی عظمت دوسرے کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی، ایک انسان کے نزدیک دوسرے انسان کی وقاعت، مقام، مرتبہ کچھ نہیں تھا۔ ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان رہ کر کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اور ایک نئی دین کی دعوت دی، اور اخلاقیات کو پیش کیا، تہذیب کو، الگ سے نئی تہذیب کو پیش کیا، کہ جس تہذیب میں ایک انسان کے نزدیک دوسرے انسان کی اہمیت ہوتی ہے، ایک انسان کے نزدیک دوسرے انسان کی عظمت ہوتی ہے، ایک انسان کے نزدیک دوسرے انسان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں تھیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تھا، کہ جس طرح ان لوگوں کے درمیان آپسی قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، بلا وجہ کسی کو مارنا، انانیت، بے حیائی، ساری برائیاں ان کے اندر جو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ ساری برائیوں کو ختم کرانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری برائیوں کے پیچھے بہت محنتیں کی، ان لوگوں پر، ایک ایک شخص پر، ایک ایک فرد پر اتنی محنتیں کی کہ کل جو
آپس میں ایک اونٹ کے دوسرے اونٹ کے پہلے پانی پینے پر لڑائیاں کرتے تھے، اب ماحول یہ ہو چکا تھا کہ جنگ یرموک کا موقع ہے، صحابہ کرام زخمی پڑے ہیں۔ ایک زخمی نے آواز دی کراہتے ہوئے، ان کا چچا زاد بھائی آیا پانی لے کر پانی پلانے کے لیے۔ تو جب پانی پینے کا موقع آیا تو یہ زخمی آدمی نے دیکھا کہ میرے بھائی کوئی دوسرا مسلمان میرے قریب ایک دوسرا مسلمان بھائی زخمی پڑا ہے اور وہ پانی کی طلب کر رہا ہے، تو فوراً اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ مجھ سے پہلے اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ پانی پینے کے قریب ہی تھے کہ ان کو بھی کراہنے کی آواز آئی، پانی کی طلب کی آواز آئی، تو انہوں نے بھی اپنے مسلمان بھائی سے پہلے پانی پینے کو گوارا نہیں کیا، بلکہ ان کو ان زخمی آدمی کے پاس، ان زخمی صحابی کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ سیراب ہو جائے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے پانی کا پیالہ لے کر، اس وقت تک ان کی جان پرواز کر چکی تھی۔ جب واپس یہ ایک شخص کے پاس آئے دوسرے کے پاس، جب تک یہ بھی اپنی جان جاں آفری کے سپرد کر چکے تھے۔ جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، جب تک یہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ تو ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے زمانے میں مبعوث ہو کر تعلیم و تربیت کی، ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جس معاشرے میں پیاسا مرنے کو گوارا کیا، لیکن اپنے سے پہلے کسی اور سے پہلے خود پانی سے سیراب ہونے کو پسند نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑائی جھگڑے کے لیے، فتنہ فساد کے لیے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے، بے حیائی کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں مبعوث فرمایا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ ایک مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا، اور ہم جو وسائل ہے، جو اسباب ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتے، اسی کو مقصد سمجھتے ہوئے اصل مقصد کو چھوڑ کر ان اسباب اور ان ذرائع کے پیچھے ہم لگ گئے، مال کے پیچھے لگ گئے، جاہ و جمال کے پیچھے لگ گئے، عہدے و منصب کے پیچھے لگ گئے، لیکن جو ہمارا مقصد تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہمارا اصل مقصد، ہمارا اصل کام تو یہ تھا کہ اس دنیا میں آ کر ہم آخرت کی تیاری کرتے۔ ہمارا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں آ کر اللہ کی بندگی کرتے، آخرت سنوارتے، اللہ کو راضی کر لیتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مبعوث بھی اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس مختصر سی دنیا میں رہتے ہوئے، اس مختصر سی مہلت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 60 70 50 60 سال کی عمر کے طور پر دی ہے، اس میں اللہ کی معرفت کرتے، اللہ کو جانتے، اللہ کی نعمتوں کو جانتے، اللہ کی قدرت کو جانتے، اور اس کی نعمتوں کا استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرتے، نعمتوں پر شکر ادا کرتے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ابتلا آ جائے تو اس پر صبر کرتے۔ بجائے ہم اس کے صبر کرتے، نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت میں لگتے، ہم اسباب کو اصل مقصد بنا کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ جو زندگی گزارنے کے اسباب اور ذرائع ہے، اسی کو ہم نے اپنا مقصد بنا کر اور اسی کو ہم نے اپنا مقصد سمجھ کر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت ہمارے لیے بنائی رکھی ہے اور اس دنیا میں مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے۔ اعمال کے اعتبار سے اگر اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی، اگر اعمال خراب ہوں گے، اعمال بگڑ جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر ہمارا نتیجہ جنت نہیں جہنم ہوگا، ہمیں جنت کی بجائے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس پرفتن ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام اور دین کا پیغام لے کر آیا اور ایک معاشرے کی تشکیل کی، اور ایک عمدہ معاشرے کی تشکیل کی کہ جس میں جہالت کو ختم کر دیا، اخلاق پیدا کر دیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و قربانی والا معاملہ پیدا کر دیا،
کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے قتل کے در پہ رہتے تھے، ایک دوسرے کی جانوں کے در پہ پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جب زمانے جاہلیت میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے مقابلے میں اگر کبھی کوئی دشمن نہیں ہوتا تو ہم اپنے ہی دوستوں کے گلوں پر تلواریں رکھ لیتے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرتے۔ یہ ہماری خواہش تھی اور ہماری مزاج میں یہ بات شامل ہو گئی تھی کہ ہم کسی نہ کسی کا قتل کریں، جیسے ہمارے مزاجوں میں کھانے کے بعد چائے روزانہ 3 وقت ضروری ہو گئی ہے، اسی طرح ان جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں کا مزاج، ان لوگوں کا طبیعت یہ بن چکی تھی، ان لوگوں کی سرشت یہ بن چکی تھی کہ روزانہ کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے، فساد کرتے، معمولی باتوں پر، تکراروں پر، معمولی عنوانوں پر کئی دنوں تک جھگڑے کرتے رہتے۔ بکر و تغلب کی جھگڑے تو عرب کے ماحول میں بہت مشہور ہے کہ 40 سال تک ان کے جھگڑے چلے ہیں، لڑائیاں چلی ہیں، جنگیں چلی ہیں، موقع ملتا جھگڑے چلتے، موقع ملتا لڑائیاں ہوتی، نسلیں کے نسلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، بچے، بوڑھے، نوجوان، قبیلے، خاندانوں سے سارے ختم ہو گئے تھے۔ اتنی خطرناک اور پرفتن جنگیں چلتی تھی، خطرناک جنگیں چلتی تھی۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کلمہ لے کر، اسلام کی دعوت لے کر، ایمان کی دعوت لے کر اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو جمع کیا، سارے بندوں کو اکٹھا کیا، اخلاقیات بتائے، معاملات میں کس طرح ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے وہ بتلایا، کس طرح ایک معاشرے میں انسان کو زندگی گزارنا چاہیے وہ ساری باتیں بتلائیں۔ پھر انسانوں کی بلندی کے طور پر مقام و مرتبہ بتلاتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ بتایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو وہ مقام مرتبہ عطا کیا، وہ عزت دی، قابل احترام بنایا، قابل عزت بنایا، محترم بنایا، معزز بنایا، اور اس کو زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اس کے لیے مسخر کر دی، تابع کر دی۔ ہم نے اتنی فضیلتیں بنی آدم کو عطا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہماری بہت ساری مخلوقات پر حضرت انسان اشرف المخلوقات کو فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ہم نے جن جن مخلوقات کو پیدا کیا ان سب میں سب سے خوبصورت، سب سے عزت والی، احترام والی، عظمت والی، تعظیم والی اگر کوئی مخلوق بنائی ہے وہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کو اپنی خدائی کے ساتھ اور ان ساری چیزوں کو بندگی کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ ایک مسلمان اور ایک انسان کی عزت، احترام، تقدس اتنا ہی ضروری ہے جتنا کعبۃ اللہ کی تعظیم، بلکہ اس سے بڑھ کر انسان کی تعظیم بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، اے کعبہ، اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، تیری تعظیم بڑی عظمت والی ہے، تیری تعظیم امت کے درمیان، لوگوں کے درمیان بہت بڑی ہے، تیری تعظیم و تقدیس بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ ایک مومن کی عظمت، احترام ہے کہ اتنا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات میں اس کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعظیم بتلا دی انسان کی، ایک انسان کو دوسرے انسان کی حیثیت بتلا دی، اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی اہمیت کو بتلا دیا، تعظیم کو بتلا دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کا اکرام کرنا ہے، ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آنا ہے، ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا ہے، آپس میں ایک انسان دوسرے انسان کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی دشمن کے حوالے نہ کر دے۔ یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیمات دی ہے۔ وہ معاشرہ اور اس معاشرے کی تشکیل ہی اس بنیاد پر کی گئی تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اہمیت کو جانے، اس کے تقدس کو جانے، اس کی عزت احترام کرے، اس کو معزز، مکرم، محترم مانے، اس کا اکرام کرے، اس کو عزت بخشے۔
یہ نہ کہ اس کے خلاف جنگ لڑیں، مقابلہ کریں، معمولی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے فساد نہ مچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی تھی۔ جب ایک زمانہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں، تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اندر وہ اخلاق آ گئے، وہ معاملات پیدا ہو گئے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانوں کے در پہ رہتے تھے، آج ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی عزت کوٹ کر آپس میں بھری ہوئی ہے۔ اکرام کا معاملہ، اخلاص کا معاملہ بہت زیادہ ان کے اندر آ گیا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسے زمانے میں مجھے مبعوث کیا گیا تھا جو زمانے جاہلیت والا تھا، جس کی میں نے وضاحت کر دی شروع میں۔ اس زمانے کو میں نے، ان لوگوں کو میں نے اتنی خوبصورت شکل میں ڈھالا کہ وہ اتنے عظیم مرتبت والے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ان کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی ہوں۔ سارے اعمال کو پسند کیا، سارے لوگوں کو پسند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی، اور مزید یہ پیشن گوئی فرمائی کہ انسانیت کا یہ مقام مرتبہ اتنی بلندی پر جو پہنچا ہے، اتنا اعلیٰ مقام پر جو پہنچا ہے، ایک وقت زمانہ گھوم پھر کر وہیں پر آئے گا جو زمانے جاہلیت میں انسان کے نزدیک اہمیت تھی۔ پھر سے وہ ذلت کے گڑھوں میں گریں گے، ذلت و رسوائی کی کھائی میں یہ ایک جا گریں گے، اپنے آپ کو ذلیل کریں گے اور اخلاقیات کے اعلیٰ مقام سے گر کر ذلت کے مقام تک پہنچ جائیں گے، اپنے آپ کو اتنا نیچا کر دیں گے کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑیں گے، معمولی باتوں پر پھر وہی کریں گے جو زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ اگر زمانے جاہلیت میں کسی نے بت پرستی کی ہوگی، اور یقیناً کی ہے، تو آنے والی میری امت بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت بھی بت پرستی میں ملوث ہو جائے گی، خصوصاً عرب والے، عرب کے مخصوص خاندان اور مخصوص علاقے کے لوگ بت پرستی میں علل اعلان علانیہ طور پر لگ جائیں گے، جو اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں بتایا کہ دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ ہاں وہی زمانہ لوٹ کر آیا ہے اور افسوس کریں، بلکہ اس لیے بتایا، اس لیے پیشن گوئی کی کہ جب یہ زمانہ آ جائے، اس طرح جب لوگ اپنے آپ کو ذلیل کرنے لگے، بت پرستی شروع ہو جائے، جاہلیت عام ہو جائے، قتل و غارت گیری عام ہو جائے، شہوتیں عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، مزاجوں میں سختی عام ہو جائے، غصہ لوگوں میں عام ہو جائے، تو اس وقت میری سنت کو اپنانا، میں نے جس طرح اس معاشرے کو تشکیل دیا ہے، میں نے جس طرح اس معاشرے میں سدھار کرنے کی کوشش کی ہے، تم بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے، ایمان کی دعوت دیتے ہوئے، کلمے کی دعوت دیتے ہوئے، دین و اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، انسانوں کے درمیان سے ساری برائیوں کو ختم کرنا، اور ایک انسان کے نزدیک دوسرے انسان کی اہمیت کو، وقعت کو، عظمت کو، اس کے مقام و مرتبے کو بتلا کر اس کی اہمیت کو بتلانا، اور اس کے مقصد زندگی کو بتلا کر اس کو یاد دلانا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو محض اپنی عبادت کے لیے تجھے بھیجا ہے۔ ساری انسانیت کو، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کے لیے لگا دیا، اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ انسان کے لیے ساری کائنات کو خدمت کے لیے لگا دیا، مسخر کر دیا، تابع کر دیا، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، انسان کو اپنی آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے۔ اس مقصد کو یاد کرنا ہے، لیکن ہم اس مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، اور پھر وہی زمانہ لوٹ آیا۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کے اندر وہی مزاج، وہی سخت مزاجی جو زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل عرب میں تھی، وہی مزاج کی سختی مسلمانوں کے اندر، وہی غضب، غصہ مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، وہی بے حیائی جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتی تھی مسلمانوں میں آ گئی ہے، وہی مقصد کے بغیر بے مقصد زندگی گزارنے والا معاملہ مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، وہی قتل غارت گیری، وہی نشہ آوری، وہی نشہ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، معمولی باتوں پر جھگڑے فساد کرنا، کیا آج ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر نہیں آیا ہے؟ ہم اپنے معاشرے کا، اپنے خاندان کا، خود اپنے آپ کا معائنہ کر لیں، جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر صبح سے شام تک وہ عادتیں، وہ
اخلاق رذیلہ نہیں آ گئی کہ جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے، کوششیں کر کے، جد و جہد کر کے ختم کیا تھا، کیا وہی واپس یہ حالت ہمارے اندر نہیں آئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں انانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں عشق و عاشقی کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پر مال کے حصول کے طور پر اور مال کو وصول کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، شراب نوشی کے نشے میں آ کر کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، نشے میں آ کر کسی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہی وہ معاملہ ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ انسان کے نزدیک دوسرے انسان کی کوئی اہمیت، کوئی وقعت، کوئی عظمت نہیں تھی۔ آج وہی زمانہ لوٹ کر واپس آیا ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں کہ ہر 8 دن میں، ہر ایک دن آڑ کوئی نہ کوئی قتل ہوا جا رہا ہے، معمولی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور کوئی دوسرا نہیں بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کو قتل کرنے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ایمان والا نہیں، اسلام اس سے نکل جاتا ہے، ایمان اس سے دور چلا جاتا ہے، وہ اب اسلام کے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کرتا ہے، اگرچہ کہ اس کے خاندان والے، مقتول جو قتل ہونے والا ہے، اس کے خاندان والے قصاصاً اس سے بدلہ نہیں لیتے اور دیت بھی نہیں لیتے، یعنی پیسہ روپیہ بھی نہیں لیتے، اسے معاف کر دیتے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے وہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اس آیت کے اندر 4 چیزیں ذکر فرمائی ہیں قاتل کے بارے میں، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، تو 4 چیزیں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا، اور آخرت میں جہنم رسید ہوگا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا، جہنم کا ہمیشہ کا عذاب کے لیے وہ مستحق قرار پائے گا۔ اتنی سخت وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ آج بے دینی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش آ رہی ہیں۔ اگر ہم ان اضلاع کا معائنہ کریں جہاں پر مسلمانوں کی زیادہ تعداد ہے، جیسے کہ اورنگ آباد کا علاقہ، وہاں پر نیوزوں کے ذریعے، خبروں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر 27 سے زیادہ قتل ہوئی ہے نشہ آور چیزوں کے معاملے کو لے کر، نشے کے عنوان پر۔ اور حیدرآباد جیسے شہر میں جہاں مسلم اکثریت علاقہ ہے، وہاں پر ایک دن میں 4 قتل ہوئے ہیں۔ اتنی دور کیوں، اپنے شہر ناندیڑ کی بات کریں تو ایک ہی ہفتے میں، بلکہ 4 دن میں، 3 دن میں 4 سے زائد قتل ہو چکے ہیں۔ یہ قتل کی وارداتیں کیوں پیش آ رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی کہ خانہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ایک مسلمان کی عظمت، اہمیت بیان کی تھی، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دی تھی جو اپنے آپ کو مرنا پسند کیا لیکن دوسرے سے پہلے پانی پینے کو پسند نہیں کیا، اتنا اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات ہمارے سامنے رہنے کے بعد، ہم کیوں اس راہ پر جا رہے ہیں؟ ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ تو ان کے پیچھے جب ان کے واقعات کی تحقیقات کی جائے تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے تو غصے کی وجہ سے چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پہلا غصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسلام کا، سارے دین کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تغضب، کہ غصہ نہ کر۔ غصہ یہ ساری اچھائیوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ساری برائیوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ غصہ ہی وہ وجہ ہے کہ غصے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑے کے نتیجے میں قتل ہوتا ہے۔ اسی غصے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور غصے کے مقابلے میں صبر کو استعمال اور صبر کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ صبر کے ساتھ ہم کام کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، برداشت کی صفت ہمارے اندر ہم پیدا کریں کہ ہم اس رسول کی امتی ہیں
کہ کم از کم اس رسول کو تو دیکھیں، اس نبی کو تو دیکھیں جس نے ہمیں یہ دعوت دی کہ کئی حالاتوں میں کیسے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، کیسے برداشت کیا ہے۔ چاہتے تو غصے کے طور پر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں لیا، بلکہ عفو درگزر کا معاف کیا والا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ سِلْمًا قَطَعَكَ، کہ جو رشتہ توڑے ان سے جڑ جاؤ، اور جو ہم پر زیادتی کرے ان کو معاف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل خلاف ہے، کہ ہمارے خلاف اگر کوئی ذری سی بات کہہ دیتا ہے، کوئی ہمیں گھور کر بھی دیکھ لیتا ہے، نگاہیں اٹھا کر بھی دیکھ لیتا ہے، تو ہم اس کے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس کا قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ اس کو قتل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، انسانیت سمجھائی ہے، انسانیت کیا ہے، یہ بھی بتلایا ہے کہ تم انسان سمجھو اپنے آپ کو درندہ مت سمجھو، اور سامنے والے کو بھی انسان سمجھو، سامنے والے کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک مت کرو، اور اپنے آپ کو بھی انسان سمجھو، اپنے آپ کو درندہ مت سمجھو کہ ایک درندہ دوسرے درندوں کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی جان لیے بغیر اور اپنی جان دیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ اسی معیار پر ہم پہنچ چکے ہیں، اسی درجے پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جو انسانوں کا حال تھا کہ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو مار ڈالتے تھے، ذری تکرار پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ تو سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے غصہ اپنے اندر ختم کریں، غصے کو ختم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، بہادر وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے۔ تو ہم بہادری کا مظاہرہ کریں، بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ہم برداشت کو سیکھیں، صبر کا مادہ ہمارے اندر پیدا کریں۔ آج ہمارے اندر غصہ اتنا آ گیا ہے کہ ہم سامنے والدین کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، غصہ ان پر ہو جا رہے ہیں، بھائی کو بھی نہیں دیکھ رہے، پڑوسیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے، دوست کو بھی نہیں دیکھ رہے، اساتذہ کو بھی نہیں دیکھ رہے، اپنے مربی اپنے محسن کو بھی نہیں دیکھ رہے، اپنے شیخ کو بھی نہیں دیکھ رہے، بلکہ ان کے مقابلے میں غصہ ہو رہے ہیں۔ یہی وہ غصہ ہے جس کی وجہ نتیجے میں جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑے کے نتیجے میں قتل ہوتا ہے۔ اور یہ غصہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ غصہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ ہماری نئی نسل کے اندر کہاں سے آ رہا ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ہے، موبائل، کہ ہم نے ہمارے 2-3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے ہونے پر ان کو موبائل تھما دیا، وہ بچے گیم کھیل رہے ہیں، فری فائر، پب جی، نہ جانے کون سے گیموں میں مشغول ہے، جس کے اندر یہی بتلایا جاتا ہے کہ سامنے ٹارگٹ کلنگ کس طرح کرنا ہے، کس طرح ایک سامنے والے کو مارنا ہے۔ ایک بچہ جو 4 سال کا معصوم سا بچہ ہے، جسے دین دنیا کی کوئی سمجھ نہیں، اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اس کو ماروں گا تو یہ میرا لیول پار ہوگا، اتنے لوگوں کو میں ختم کروں گا، گولی بارود سے ماروں گا، بم دھماکے سے ماروں گا تو یہ میرا لیول پار ہوگا، مجھے ترقی ملے گی اور میں ایک بڑا آدمی کہلاؤں گا۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر بڑی یونیورسٹی اور کالجز، اسکولوں کے اندر معمولی بچے بھی گھر سے ہتھیار لا رہے ہیں، دوسروں کو مار رہے ہیں، اور جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں مارا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گیم کے اندر دیکھا تھا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، جب ایک جا کر ہمیں طاقت ملتی ہے، پاور ملتا ہے اور بہت سارے توانائی ملتی ہے کہ لیول پار ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے سارے بچوں کو قتل کیا۔ یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہ لوگ خود پریشان ہیں گیم وجود میں لا کر کہ ہم نے گیم کو وجود میں تو لا لیا، لیکن ہماری نسل ہماری برباد ہو رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی فکر کریں، نسلوں کی فکر کریں، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ذریعہ والدین ہے کہ انہوں نے اپنی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا، کہ بچوں کو جس وقت تربیت کرنی چاہیے تھی، جس وقت ان پر نگاہیں رکھنی چاہیے تھی، جس وقت ان کو دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم فراہم کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس نوعمری میں ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، اپنے سے تھوڑے سے وقت کی راحت کے لیے، اپنے تھوڑے سے آرام کے لیے کہ مجھے یہ بچہ ستائے نہ، میں کام کر رہا ہوں، میں کام کر رہی ہوں، اس وقت تک میں آرام سے کام کر لوں، اس وقت تک بچہ مجھے نہ ستائے نہ چھیڑے۔ اپنے وقت تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑی سی راحت کے لیے ہم نے بچوں کو وہ چیز تھما دی جو نسلوں کو تباہ کر رہی ہے، نسلوں کو برباد کر رہی ہے۔ آئے دن قتل کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر وہ ساری چیزیں، غصہ اور بڑا بننے کی خواہش، تکبرانہ انداز، شہوتیں جو پیدا ہو رہی ہیں، اسی موبائل کے ذریعے وہ ساری چیزیں، ساری برائیاں انسان کے اندر پنپ رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے ہونے کے بعد معمولی سے معمولی واقعہ پیش ہوتا ہے کہ سامنے سے گاڑی والا کٹ مار کے چلا گیا، سامنے گاڑی والا کوئی لا کے چلا گیا، میرے سے پہلے کسی نے پارکنگ میں لگا دی گاڑی، نہ جانے
لائن میں میرے سے پہلے جو چلا گیا، بینک میں لائن میں کھڑے ہیں، لائن میں میرے سے پہلے جو آگے چلا گیا، معمولی بات پر جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، 500 کے لیے، 1000 کے لیے اور 1,00,000 کے لیے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ پڑوسیاں پانی کے لیے، ذریعے سے پانی کی نلی کے لیے کہ تیرے پاس پہلے کیوں، میرے پاس پہلے بعد میں کیوں، اور معمولی سوشل میڈیا پر کمنٹ کرنے کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں کہ تو نے ہاتھ بتانے کے بجائے الٹا انگوٹھا کیوں بتایا، غلط کمنٹ کیوں کر دیا، اس وجہ سے جھگڑے فساد ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو وہی دور ہوا زمانے جاہلیت والا کہ معمولی بات پر جب جھگڑے فساد ہوتے تھے کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیسے پی لیا، تیرا جانور میرے کھیت میں کیسے چر گیا، فلاں کام کیوں ہو گیا۔ اگر یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہوتی تو کتابوں میں یہی واقعات ملتے کہ فلاں نے فلاں کے کمنٹ پر یہ کمنٹ کر دیا، اس کی وجہ سے نسل در نسل اس پہ جھگڑے کیے جا رہے ہیں، فلاں کی ویڈیو پر، فلاں کے کمنٹ پر، فلاں کے تحریر پر اس نے غلط کمنٹ کر دیا، غلط اشارہ کر دیا اور ریئیکٹ غلط کر دیا، اس وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ زمانہ ویسا لوٹ کر نہیں آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اہل عرب بت پرستی میں لگ جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل غارت گیری پر لگ جائیں گے۔ تو بدقسمتی سے ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جو فتنہ فساد والا دور ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والا دور ہے، معمولی باتوں پر جھگڑے فساد والا دور ہے، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دے کر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب یہ واقعات رونما ہو جائے تو ہمارا یہ کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو اپنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اخلاقیت کو پھیلایا جائے، ایمان کی دعوت دی جائے، کلمے کی دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ اور دوسری چیز جو ان ساری چیزوں کا وجود کا ذریعہ بن رہی ہے وہ ہے ہماری فلمیں۔ موبائل کے اندر جو فلمیں دیکھی جاتی ہے، نہ ٹی ویوں اور جیسے ٹی ویوں کے اوپر فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک ہیرو دوسرے غنڈوں کو 10 غنڈوں کو مار کر فخر محسوس کر رہا ہے اور اپنے ہیرو پنتی بتا رہا ہے، وہی چیزوں کو اپناتے ہوئے، کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو سامنے اس کی ہوتی ہے، اسی سے وہ سبق حاصل کرتا ہے، اسی طرح وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہمارے گھروں میں بلکہ جیب میں موبائل ہے، جیب میں ٹی وی ہے، اور جس سے ہم ساری برائیاں دیکھ رہے ہیں، بچے سے لے کر بڑے تک، بچی سے لے کر عورت تک، گھر کا وہ معاشرہ جو پردے میں قید بظاہر لگتا ہے لیکن آج وہ قید نہیں ہے بلکہ بالکل آزادانہ ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، صرف موبائل کی بدولت، موبائل کی وجہ سے اور فلموں کی، ڈراموں کی وجہ سے۔ فتنہ فساد، کس طرح جھگڑے کرنا، کس طرح ایک دوسرے کو مارنا، کس طرح معمولی بات پر ایک دوسرے کی جان لے لینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رونما کی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں بچے سیکھتے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنا کر وہ بڑے ہونے کے پر ریئیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح معاملہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے کہ ہم تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، اپنے بچوں کو موبائل بالکل بھی نہ دیں، ضرورت کے تحت دیں۔ اگر اینڈرائڈ کے بغیر چھوٹا معمولی موبائل کام آتا ہے، اس سے کام چل جاتا ہے، تو اس موبائل کو بچوں کے حوالے کرے، وہ بھی ضرورت کے وقت۔ اگر کوئی بچہ بچی باہر جاتے ہیں، دور رہتے ہیں، لیکن بلا ضرورت اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس بھیانک بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ قتل و غارت گیری کے جو واقعات، ایک دوسرے کو مارنے کے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں کہ کہیں عاشقی کے نام پر، کہیں پیسوں کے معاملے کو لے کر، کہیں پیسے کو وصول کرنے کے لینے دینے کے معاملے پر، اور کہیں انانیت پر، تکبر کی بنیاد پر جو قتل و غارت گیری کے معاملے پیش آ رہے ہیں، اس کی ساری وجہ یہی ہے۔ اور ایک وجہ ہے، وہ ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ جتنی زیادہ معاشرے میں نشے والی چیزیں پنپیں گی اتنی ہی زیادہ قتل غارت گیری عام ہوگی، کیونکہ انسان نشے میں کسی چیز کا اور کسی چیز کے نتیجے کا سوچتا نہیں ہے، بس وہ کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج شراب کے علاوہ، گانجے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر نشہ آور چیزیں ملی ہوتی ہے اور انسان کو نشے کا عادی بناتی ہے۔ انسان کے اندر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے کہ وہ چلتے پھرتے کولڈ ڈرنکس پینے کا عادی ہو رہا ہے اور اس کو فخر سمجھ رہا ہے کہ چلتے چلتے گاڑی پر، چلتے چلتے سائیکل پر، چلتے چلتے دوستوں کے ساتھ پیدل وہ کولڈ ڈرنکس پی رہا ہے، طرح کی چیزیں کھا رہا ہے اور اس کو فخر سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا، الاکل فی السوق دنا، کہ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ جب یہ بندہ بازار میں کھائے گا، ہلکا پن اس کے اندر آئے گا
اور ذلت اس کے اندر آئے گی، اور وہ ہر وہ کام کر گزرے گا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، جس سے ہمیں روکا ہے، وہ ساری چیزوں کو انجام دینے پر کر گزرنے پر راضی ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کو، آنے والی نئی نسلوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی جماعت آئے گی، وہ دین کا کام کرے گی، ہمارے محلے میں امام صاحب آئیں گے، وہ ہماری اصلاح کریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہر ایک کا کام ہے، بلکہ محلے کے، گلی کے بڑے لوگ اس بات کو سمجھے اور اس بات کی برائیوں کو جانیں، اس کے نتیجے کو جان کر ان ساری برائیوں کو پہلے ہی ختم کریں، بلکہ اس کی کمیٹی بنائیں اور اپنے محلوں میں ساری برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی نشے کا عادی ہے، اس کو نشہ چھڑانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی جوئے سٹے میں لگا ہوا ہے تو ان جوئے سٹوں کے اس سے دور کرے، اور ایسے مقامات کو، ایسے کاروبار کو بند کرانے کی کوشش کرے کہ جس سے ہماری نسلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے ہماری نسلیں برباد ہو سکتی ہے۔ ایسی دکانوں کو، ایسے اڈوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور اچھا اخلاق، بااخلاق سمجھتا ہے، لیکن وہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم میں انہی کو ڈالیں گے کہ اخلاقیات کے باوجود، دین کا علم ہونے کے باوجود بھی تو نے برائی سے، برے لوگوں کو کیوں نہیں روکا؟ بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ فرشتہ جب عذاب لے کر ایک امت کے پاس آیا، دیکھا کہ ایک عابد، عبادت گزار ہے، عبادت کر رہا ہے، فوراً اللہ کے پاس واپس گیا، یا اللہ وہاں تو ایک بندہ عبادت میں مشغول ہے، اس بستی کو کیسے عذاب میں مبتلا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سے عذاب کی شروعات کرو، کیونکہ وہ اپنے آپ کی سوچ رہا ہے اور خود کو عبادت میں لگا کر خود کی جنت بنانے کی فکر میں لگا ہے، دوسروں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر اس نے نہیں کی۔ لہذا آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو احترام والا، اخلاق والا، دیندار سمجھتے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اس برائی کو روکیں، اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کمیٹی بنائیں، مل جل کر افراد اپنے محلے میں، اپنے گلی کوچے میں ہر وہ برا کام جو کیا جاتا ہے، ہر وہ نشہ جو گلی کوچے میں کیا جاتا ہے، ہر وہ بے حیائی جو اپنے محلے میں کی جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں، کچھ تدبیریں اپنائیں کہ کس تدبیر سے ان برائیوں کو ختم کیا جاتا ہے، بغیر کسی جھگڑے فساد کے ان برائیوں کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے، اس کی تدبیریں کریں، فکریں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی